نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. حسد کسے کہتے ہیں؟ تو ایک یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ کوئی کمال دے کے، کوئی فضیلت دے کے، کوئی اضافی ایکٹیویٹیز دے کے، کوئی ایسی بات دے کے کہ جس میں وہ اس سے بڑھ کر ہے. مثلا کسی کے پاس مال زیادہ ہے، یا کوئی دین میں آگے ہے، یا مثلا کسی کے پاس بڑا عہدہ ہے، یا کسی کا کاروبار چمک گیا، یا کوئی ذہنی طور پر، عقلی طور پر بڑا قابل ہے، اور یا کوئی گفتگو میں اچھا ہے، یا کوئی خوبصورت ہے. کوئی بھی اضافی ایکٹیویٹیز اور سکلز انسان کے پاس اگر آ جائے تو دوسرے لوگ اس پر جلتے ہیں. تو اب ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص یہ سوچے کہ میں بھی کوشش کروں، محنت کروں، اور اس طرح کے ایکٹیویٹیز اور اس طرح کے سکلز، مہارتیں میں بھی حاصل کروں. کوشش کر کے اگر میں ان چیزوں کو حاصل کروں اور اس کے برابر ہو جاؤں یا اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں، تو اس کو کہتے ہیں غبطہ. یہ جائز ہے، جس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے رشک کرنا. یعنی کسی پر آپ رشک کر سکتے ہو کہ اس کو اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا ہے یا اس کو علم دیا ہے، تو میں بھی کوشش کروں، میں بھی محنت کروں. اس نے محنت کی، مال کمایا، علم حاصل کیا، میں بھی محنت کروں، میں بھی مال کماؤں، علم حاصل کروں. تو یہ جائز ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے شریعت میں، بلکہ ترغیب دی ہے شریعت نے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اسی میں کوشش کرنے والے، آگے بڑھنے والے. اور بھی اس پر آیات اور روایات میں ترغیب آئی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی کے ساتھ کوئی فضیلت دے کے، کوئی اضافی مہارت دے کے، اور اس میں کوئی کمال دے کے، اور اس پر جلے اور یہ تمنا کرے یا آرزو کرے کہ مجھے تو نہیں مل رہی ہے اور نہ میں ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت اس سے بھی لے لے، اس سے بھی یہ چیزیں چلی جائے، اور جادو ٹونا ٹوٹکا بھی اس کے لیے کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس سے یہ چیزیں چلی جائے، نہ مجھے ملے نہ اس کو ملے. اس کو حسد کہا جاتا ہے. اور حسد یہ بہت ہی مضر اور خطرناک بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کوکلا کر کے چھوڑ دیتی ہے. انسان اندر سے ہی جلتا رہتا ہے، اور حسد کرنے والا کبھی زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل نہیں کر سکتا، کبھی چین کی نیند سو نہیں سکتا. وہ سب سے پہلے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، اور ابلیس نے دیکھا کہ میں نے ہزاروں سال عبادت کی اور آدم علیہ السلام نے ایک دن بھی عبادت نہیں کی، اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو اس کو حسد آیا آدم علیہ السلام پر، اور وہ جلا، اور اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، مردود ہوا، ملعون ہوا، اور اللہ کے دربار میں اللہ کے غضب کا مستحق ہوا. اسی طرح قابیل نے اپنے بھائی حابیل پر حسد کیا. حسد کی آگ میں وہ اتنا آگے نکل گیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس نے. اور یہودیوں نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا اور اس کے قتل کے در پہ ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا یہودیوں نے، اور ان کے قتل کے بھی در پہ ہو گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا غلبہ عطا فرمایا اور یہودیوں کو ایسی شکست فاش ملی کہ مدینہ منورہ سے ان کو نکال کر بھگا دیا. تو حسد یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو انسان کی دین اور دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور نفرت نہ رکھو، ولا تحاسدوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کی طرف پیٹ مت کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور ہو جاؤ اللہ کے بندے اور آپس میں بائی بائی. لا یحل لمسلم، یہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے ان یہجر اخاہ، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ترک تعلق کرے، فوق ثلاث، 3 دنوں سے زیادہ. رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ایاکم والحسد،
حسد سے بچا کرو، حسد سے بچو۔ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، کیونکہ ایسے کہا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کہا جاتا ہے۔ رواہ ابو داود، ابو داود شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، تم میں بھی چپکے سے پہلی امتوں کی بیماری آ گئی ہے، الحسد والبغضاء، حسد اور بغض و نفرت، ہی الحالقۃ، یہ مونڈنے والی ہے، لا اقول تحلق الشعر، یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، بل ولیکن تحلق الدین، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے، دین سے آدمی کو صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ رواہ احمد و ترمذی، مسند احمد اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو خواہ کمال دنیاوی ہو یا کمال دینی ہو، کسی کو دنیا میں کوئی فضیلت حاصل ہوئی ہو یا دین میں کوئی فضیلت حاصل ہوئی ہو، دونوں پر حسد کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ حسد کی اجازت کسی طریقے سے نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے الحسد داء الجسد، حسد یہ جسد کی بیماری ہے، اور حسد انسان کو اندر سے کوکلا کر کے رکھ دیتی ہے۔